بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سب سے پہلے تو میں تمام سننے والوں کو اس بات سے آگاہ کر دوں کہ جادو کے ذریعے کسی شخص کے کٹے سر کا بولنا ناممکن ہے، کیونکہ جادو کا تعلق انسانی حیات سے ہے۔ مرنے کے بعد بڑے سے بڑا جادوگر بھی اپنے جادو سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اب جب کہ وہ زندہ ہی نہیں تو جادو کب، کیا اور کیسے؟ اس کی ایک زندہ مثال ایک یہودی جادوگر جس کا نام زرارہ تھا، جو ولید بن عقبہ کی خواہش پر مسجد کوفہ میں اپنے جادو کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ میں کسی بھی انسان کی گردن کاٹ کر دوبارہ حیات دے سکتا ہوں۔ اس دعوے کو انجام دینا چاہ رہا تھا کہ جندب بن کعب ازدی نامی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کوفہ میں رہتا تھا، جو رات کو جاگتے رہنے اور نماز پڑھنے میں مشہور تھا۔ جندب نے یہ دیکھا تو پہلے ولید بن عقبہ پر اعتراض کیا، تم ہو جندب؟ توبہ کرو، توبہ کرو۔ حاکم کوفہ پر اعتراض، خلیفہ پر اعتراض ہے۔ توبہ نہیں، شکر کروں گا۔ اور خبردار کیا کہ اس کام سے تو گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ توبہ تو کر کے فعل حرام کا مرتکب تو ہوا ہے۔ ولید، تو خدا کے گھر کو گناہوں کا بازار بنا رکھا ہے۔ مسجد عبادت کی جگہ ہے یا تماشے کی؟ موت و حیات دینا تو اللہ کا کام ہے۔ جندب نے تلوار اٹھائی اور یہودی جادوگر سے کہا کہ تیرا جھوٹ ثابت کر کے دکھاؤں۔ جس نے جادو کا انکار کیا اس نے عصائے موسیٰ اور دم عیسیٰ کا انکار کیا۔ جس نے ان دونوں کا انکار کیا وہ منکر خدا ہے۔ کفر مت بد مشرک! عصائے موسیٰ اور دم عیسیٰ سحر نہ تھا، گواہ نبوت تھا اور دو نبیوں کا اعجاز۔ تو چاہتا ہے کہ اس کو مار کے دوبارہ زندہ کرے؟ موت و حیات کا مالک خدا ہے یا تو؟ جادو علم غیب ہے، جو علم جادو جان لے وہ اسرار خلقت جان کر معجزہ کر سکتا ہے۔ خدا غارت کرے ان مکار ملحدوں کو! یہ شخص اپنے دعوے کے مطابق کافر حربی ہو گیا ہے۔ تیرے جھوٹ کو آشکار کر کے دکھاؤں؟ کیا کر لوگے؟ اب اٹھ کے دکھا، اٹھ کے دکھا، اپنے آپ کو زندہ کر، دوسروں کو زندہ کرنے والے۔ کہاں گیا تیرا دعویٰ؟ کہاں ہے؟ کہاں ہے تیرا دم مسیحا؟ کہاں ہے عصا و اژدہا؟ اٹھتا کیوں نہیں؟ یہ سارا واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان کی سانس بند ہونے کے بعد وہ کسی بھی قسم کا جادو کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اگر وہ کوئی صلاحیت رکھتا ہے تو وہ جادو نہیں، معجزہ ہے۔ اب آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف کہ وہ شخص کون ہے کہ جس کا سر کٹنے کے بعد کئی روز تک گفتگو کرتا رہا۔ کتب اہل سنت سے روایت، تاریخ مدینہ دمشق میں ابن عساکر نے لکھا ہے کہ منہال بن عمرو کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں نے حسین ابن علی کے سر کو نیزہ پر دیکھا ہے اور میں اس وقت دمشق میں تھا۔ وہ سر آیت قرآن کو پڑھ رہا تھا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ کہف و رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے کوئی تعجب خیز نشانی تھے؟ آیت کے فوراً بعد امام حسین علیہ السلام کے سر نے واضح اور بلیغ زبان میں کہا کہ اصحاب کہف سے زیادہ عجیب میرا قتل ہونا اور میرے سر کو نیزے پر اٹھانا ہے۔ ایک اور جگہ ابن عساکر نے
کتاب تاریخ مدینہ دمشق میں لکھا ہے کہ سلمہ بن خیل کہتا ہے کہ میں نے حسین ابن علی کے سر کو نیزہ پر دیکھا ہے اور وہ یہ آیت پڑھ رہا تھا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ان قریب اللہ تمہیں ان سب کی شر سے بچا لے گا کہ وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ محقق کتاب کے حاشیے میں لکھتا ہے کہ مجھے اس بات میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے کہ میں نے نیزے پر حسین ابن علی کے سر کو دیکھا تھا۔ اس مطالب کو دوسرے علماء اہل سنت نے بھی اپنی کتب میں ذکر کیا ہے۔ کتب شیعہ میں یہ روایت شیخ مفید نے اپنی معتبر کتاب الارشاد میں نقل کیا ہے کہ زید بن ارقم کہتا ہے کہ میں ایک دن کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ امام حسین کے بریدہ سر کو کہ جو نیزے پر تھا میرے پاس سے گزارا گیا۔ میں نے سنا کہ سر سورہ کہف کی آیت کی تلاوت کر رہا تھا کہ کیا تم نے خیال کیا ہے کہ اصحاب کہف اور رقیم یہ ہماری عجیب آیات میں سے تھیں؟ خدا کی قسم جب میں نے اس آیت کو اس سر سے سنا تو میرے بدن کے بال کھڑے ہو گئے اور میں نے کہا اے فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم آپ کے سر کا اس حالت میں قرآن پڑھنا یہ اصحاب کہف سے بھی عجیب تر ہے۔ قطب الدین راوندی نے بھی لکھا ہے کہ منہال بن عمرو کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں نے حسین ابن علی کے سر کو نیزے پر دیکھا ہے اور میں اس وقت دمشق میں تھا۔ وہ سر آیت قرآن کو پڑھ رہا تھا۔ آیت کے فوراً بعد سر نے واضح اور بلیغ زبان میں کہا کہ اصحاب کہف سے زیادہ عجیب میرا قتل ہونا اور میرے سر کو نیزے پر اٹھانا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے سر کا نوک نیزہ پر قرآن پڑھنا یہ تاریخ کربلا میں ایسی واضح بات ہے کہ جس کو علماء شیعہ اور علماء اہل سنت سب نے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔